جب ولی اللہ بطور خاص کسی مرید سے مصافحہ کرتے ہیں تو کیا اس طریقے سے وہ علم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں؟ میرے اچھے سامعین، یہ ایک سوال جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے تو کوئی 150 مرتبہ اپنے مرشد صاحب سے ہاتھ ملایا ہوگا، میں آپ کے سامنے ہوں، جیسا تھا ویسا ہی بیٹھا ہوں۔ آپ پوری پنجاب پبلک لائبریری کسی گدھے پر لا دیجئے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گدھا کتابوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے تو عالم ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں ہیں کہ مرشد کا جھوٹا پی لیں تو آپ کو علم مل جاتا ہے، مرشد کا چھوڑا ہوا سگریٹ پی لیں تو ان کا علم آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر مرشد کامل ہے اور مرشد نہ چاہے تو آپ لاکھ اس کی جھوٹی چائے پیتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس کا چھوڑا ہوا سگریٹ پیتے رہیے، کچھ نہ ہوگا۔ آپ کے مرشد آپ کا یہ انداز یا لالچ دیکھ کر مسکراتے رہیں گے کہ یہ پاگل پن ہے، اس لیے کہ وہ جب چاہیں گے آپ کو علم مل جائے گا، اس لیے کہ وہ اس چیز کے محتاج نہیں ہیں کہ چھوڑی چائے سے علم دیں یا سگریٹ سے، وہ تو سیدھا سیدھا علم ٹرانسفر کر دیں گے۔ میں نے ایک بار یہاں قصہ سنایا تھا۔ مرشد صاحب نے ایک روز فرمایا، میاں میں نے تمہیں ایک ایسا علم دیا ہے جو ایک وقت میں صرف ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے فوراً ہنستے ہوئے عرض کیا، حضور اب تو وہ 2 آدمیوں کے پاس ہو گیا۔ فرمانے لگے، کیسے؟ میں نے کہا، ایک میں اور ایک آپ۔ کہنے لگے، یہ تمہاری بھول ہے، تم اس مقام پر اس وقت بیٹھو گے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم چل کر دعا کرو گے۔ اس کا تجربہ مجھے ان کی وفات کے بعد ہوا، جب میں 72 قدم دوسرے لوگوں کے ساتھ چل کے آیا اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہا تھا تو میں نے باضابطہ اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس کیا، لگا جیسے میں بہت وزنی ہو گیا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ مرشد صاحب نے وہ وقت انڈیکیٹ کر دیا تھا جب مجھے وہ علم پوری طرح ٹرانسفر ہونا تھا۔ حالانکہ حضرت صاحب کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے سے کچھ ایسے اولیاء کرام جب مجھے ملتے تھے جن کا میرے مرشد صاحب سے کبھی تعلق نہ رہا تھا، ان میں سے 2 یا 3 نے مجھے پے در پے کہا تھا، آپ کے مرشد صاحب کا آخری وقت آ گیا ہے، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، سب کچھ آپ کو دے کے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا، گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ اس قصے کے ذریعے میں آپ کو اپنے مرشد کی عظمت کے بارے بتا رہا تھا۔ اگر مرشد کامل ہیں تو ان کی جھوٹی چیزیں کھانے سے آپ کو علم نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہے۔ ہاں، جب مرشد کی مرضی ہوگی تو علم آپ کو ضرور ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اس کے لیے جھوٹا کھانے یا مصافحہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو میرے اچھے سامعین، پیج 72 اور 73 آج کا سوال اور جواب کیسا لگا آپ کو؟ کوئی کنسیپٹس کلیئر ہوئے؟ یقیناً آپ کے بھی ہوئے ہوں گے کہ ہم جو بہت سے مسکنسیپشنز کا شکار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا جھوٹا کھا لیا، جھوٹا پی لیا تو بس ہمارا اندر روشن ہو جائے گا۔ تو اصل چیز ہے مرشد کی نیت، مرشد کا ارادہ، ان کی توجہ۔ جب وہ ارادہ کر کے کچھ ادا کرتے ہیں تو پھر فائدہ ہے، ورنہ کوئی جتنا بھی ان کا جھوٹا کھا پی لے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک مرشد خود فیض دینے کا ارادہ نہ کریں۔